کچھ لوگوں کے ساتھ عجیب سا رشتہ ہوتا ہے، وہ لڑتے رہیں، ناراض رہیں، ڈانٹتے رہیں، پر دل کرتا ہے کہ ہمیشہ ان کا ساتھ ہمارے ساتھ رہے۔ زبردستی کسی پر مسلط ہونے سے بہتر ہے کہ اپنی ذات کے ٹکڑے اٹھائیں اور الگ ہو کر ان سے دور ہو جائیں۔ میں لڑنے اور برداشت کرنے سے زیادہ الگ ہو جانے کے حق میں ہوں، کیونکہ آپ کا نفسیاتی طور پر صحت مند ہونا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ خوش نہیں ہے تو انسان کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے، نہ دنیا اور نہ ہی آخرت۔ تعلقات اگر بغیر کسی لالچ یا غرض کے صرف خلوص اور چاہت سے نبھائے جائیں تو چاہت کچھ بھی ہو جائے دلوں میں میل نہیں آتی۔ رابطے بتا دیتے ہیں کہ دل میں کتنی قدر ہے، کہنے کو تو سبھی اپنے ہوتے ہیں۔ ناقدری کرنے والوں کو اپنا سایہ تک میسر نہ ہونے دیں، پھر چاہے وہ روئیں، چیخیں، چلائیں یا پھر مر جائیں۔ باتوں کے پاسدار تھے، وعدوں سے پھر گئے، دل کے قریب لوگ تھے، نظروں سے گر گئے۔ کچھ لوگوں کو ہم عزت دینا چاہتے ہیں، مگر وہ اپنے رویے سے یہ ثابت کر دیتے ہیں کہ انہیں اس کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ وہ لمحہ بہت تکلیف دہ ہوتا ہے جب اندر سے آپ کو کچھ ختم کر رہا ہو اور آپ مسکرانے اور خوش رہنے کی اداکاری کر رہے ہوں۔ کچھ لوگ اپنے خلوص کی وجہ سے اور کچھ لوگ اپنی منافقت کی وجہ سے عمر بھر یاد رہ جاتے ہیں۔ رشتے وہی رہتے ہیں، وہ نہیں بدلتے، بس ان رشتوں کو نبھانے والے بدل جاتے ہیں۔ احتیاط کیا کیجیے، لوگ پہلے اپنی عادت ڈالتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ میں نے جو کہنا تھا کہہ دیا، اب تمہیں جو سمجھنا ہے وہ سمجھ لو۔ کسی کو معاف کر کے اچھے بن جاؤ، مگر دوبارہ اعتبار کر کے بے وقوف نہ بنو۔ زبان سے معاف کرنے میں وقت نہیں لگتا، مگر دل سے معاف کرنے میں عمر بیت جاتی ہے۔ ہم سفر مان رکھنے والا ہو تو زندگی اور بھی خوبصورت ہو جاتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، کبھی کسی کے سامنے اپنی صفائی پیش نہ کرو، کیونکہ جسے تم پر یقین ہے اسے ضرورت نہیں، اور جسے تم پر یقین نہیں وہ مانے گا نہیں۔ بری عادت ایک زور آور دشمن ہے اور خواہش پرستی ہلاک کر دینے والا ساتھی۔ قربان جاؤں اس خدا پر جو انسان کو دکھ دیتا ہے اس کی برداشت کے مطابق اور خوشی دیتا ہے اس کی اوقات سے بڑھ کر۔ ہم سب گٹر میں ہیں، لیکن ہم میں سے کچھ ستاروں کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ ہماری زندگی کا مقصد خوش رہنا ہے۔ یہ زندگی سائیکل چلانے کی طرح ہے، اپنا توازن برقرار رکھنے کے لیے آپ کو حرکت کرتے رہنا چاہیے۔ آپ اپنی زندگی کو لکیریں کھینچنے میں ضائع کر سکتے ہیں، یا آپ ان لکیروں کو عبور کرتے ہوئے اپنی زندگی گزار سکتے ہیں۔ زندگی کے بارے میں لکھنے سے پہلے آپ کو اسے جینا چاہیے۔ زندگی میں میرا مشن صرف زندہ رہنا نہیں ہے، بلکہ ترقی کے منازل طے کرنا بھی ہے۔ کچھ لوگ خوبصورت جگہ تلاش کرتے ہیں، دوسرے لوگ جگہ کو خوبصورت بناتے ہیں۔ اس دنیا میں کوئی ایسا بیکار نہیں جو دوسروں کا بوجھ ہلکا کرے۔ آپ صرف کھڑے ہو کر پانی کو گھور کر سمندر کو عبور نہیں کر سکتے۔ اگر آپ کو وہ سڑک پسند نہیں ہے جس پر آپ چل رہے ہیں تو دوسری کو ہموار کرنا شروع کر دیں۔
وہ درخت جو اگنے میں سست ہوتے ہیں وہ بہترین پھل دیتے ہیں۔ مشکل وقت کبھی نہیں رہتا، لیکن سخت لوگ ہمیشہ مضبوط رہتے ہیں۔ زندگی ان لوگوں پر اپنا وقت ضائع کرنے کے لیے بہت مختصر ہے جو آپ کی عزت، تعریف اور قدر نہیں کرتے۔ میں ٹھوکر کھا سکتا ہوں، میں گر سکتا ہوں، میں رو سکتا ہوں، لیکن میں کبھی ہار نہیں سکتا، کیونکہ کل میں دوبارہ پھر سے اٹھوں گا۔ اگر میری زندگی کا کوئی مطلب ہے تو مجھے اسے خود ہی جینا پڑے گا۔ چلتے رہو جیسے تمہارے پیچھے کوئی بڑی چٹان لڑک رہی ہو۔ اس وقت تک کبھی نہ رکیں جب تک کہ آپ اسے چمکا دیکھنے کے طریقے تلاش نہ کر لیں۔ اگر بدصورت پانیوں میں خوبصورت کنول کے پھول کھلتے ہیں تو آپ بھی بدصورت حالات میں کھل سکتے ہیں۔ تم دنیا سے وہی وصول کرتے ہو جو تم دنیا کو دیتے ہو۔ زندگی ایک مسئلہ نہیں ہے جسے حل کیا جائے، بلکہ یہ ایک حقیقت ہے جس کا تجربہ کیا جائے۔ اگر آپ اطمینان کے ساتھ سونے جا رہے ہیں تو آپ کو ہر صبح عزم کے ساتھ اٹھنا پڑے گا۔ زندگی ایک سکے کی مانند ہے، آپ اسے جس طرح چاہیں خرچ کر سکتے ہیں، لیکن آپ اسے صرف ایک بار خرچ کرتے ہیں۔ ایسے جیو جیسے کل مرنا ہے، اس طرح سیکھو جیسے تم ہمیشہ زندہ رہو گے۔ جب آپ خواب دیکھنا چھوڑ دیتے ہیں تو آپ جینا چھوڑ دیتے ہیں۔ غصے، پچھتاوے، پریشانیوں اور رنجشوں میں اپنا وقت ضائع نہ کیجیے۔ زندگی ناخوش ہونے کے لیے بہت مختصر ہے۔ اگر میری زندگی کا کوئی مطلب ہے تو مجھے خود ہی جینا پڑے گا۔ زندگی سے بچ کر آپ سکون نہیں پا سکتے۔ آہستہ آہستہ بڑھنے سے مت ڈرو، صرف کھڑے ہونے سے ڈرو۔ ہم جس چیز سے سب سے زیادہ ڈرتے ہیں وہ عام طور پر وہی ہوتا ہے جس کی ہمیں سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ جب ساری دنیا خاموش ہو تو ایک آواز بھی طاقتور ہو جاتی ہے۔ ہم اپنے ماضی کی پیداوار ہیں، لیکن ہمیں اس کے قیدی بننے کی ضرورت نہیں ہے۔ آج کوئی سائے میں بیٹھا ہے کیونکہ کسی نے بہت پہلے درخت لگایا تھا۔ آپ کو وہ کام کرنا چاہیے جو آپ کے خیال میں آپ نہیں کر سکتے۔